بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حدیث نمبر 208 ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام اذا تکلم بکلمت اعادها ثلاثا، کہ جب حضور علیہ السلام کوئی کلام فرماتے، کوئی گفتگو فرماتے تو اسے 3 دفعہ دہراتے، اس کلام کو، اس گفتگو کو، اس جملے کو، حتی تفهم عنہ، یہاں تک کہ سننے والے اس بات کو سمجھ جاتے۔ اسی طرح جب کسی مجمع سے یا کسی جماعت کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا اور انہیں سلام کرتے تو 3 دفعہ سلام کرتے تاکہ مجمع کے ہر فرد پر سلام کی آواز پہنچ جائے۔ یہ حدیث مبارک ہے جس کا تعلق متکلم اور سامع کے آداب میں سے ہے۔ بات کرنے والا اور سننے والا، ان دونوں کے لیے کچھ آداب ہیں کہ ان آداب کی رعایت دونوں کے ذمہ میں ہے۔ سننے والے کے لیے ادب یہ ہے کہ جب کوئی بات کرے، گفتگو کرے تو اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی بات کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، دھیان اس کی طرف ہو، دیگر چیزوں کی طرف اس کا دھیان، اس کی توجہ نہ ہو، اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں مشغول نہ کریں، خود کو فارغ کر کے اس کی بات کی طرف توجہ دیں، اس کی بات کو سنیں۔ یہ تو سننے والے کے ذمہ میں ہے۔ اور متکلم بولنے والے کا ادب یہ ہے کہ وہ اس طرح گفتگو کرے کہ سامنے والے کو وہ بات سمجھ میں آ جائے اور سامنے والے کے لیے وہ بات سمجھنا دشوار نہ ہو۔ اس میں سر فہرست ایک تو یہ ہے کہ گفتگو کے اندر ٹھہر کر گفتگو کریں، جلدی بولنا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جملے بہت تیزی کے ساتھ جلدی دہراتے ہیں کہ الفاظ سمجھ میں بھی نہیں آتے کہ کہنے کو کیا چاہ رہا ہے، کہنے کا مقصد کیا ہے۔ تو ٹھہر کر گفتگو کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ بھی تھی۔ بعض روایات کے اندر آئے گا آگے بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر بات کو ٹھہر کر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے کلام کے اندر کتنے حروف اور کلمات آئے ہیں ان کو گننا چاہتا انگلیوں پر تو آرام سے گن سکتا تھا، اتنا ٹھہر کر حضور گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ بھئی سامع کے لیے الفاظ واضح ہوں، سننے میں دقت دشواری نہ ہو۔ اتنی جلدی بول لینا کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہ لگے، وہ دوبارہ پوچھنے پر مجبور ہو کہ بھئی کیا کہنا چاہ رہے ہیں، دوبارہ بتلائیں، تو ایک طرح سے اس کو زحمت میں ڈالنا ہے، یہ ادب کے بھی خلاف ہے، مناسب نہیں۔ تو اس لیے گفتگو کے اندر الفاظ کے اندر تیزی نہ ہو، بولنے میں تیزی نہ ہو، ٹھہر کر انسان گفتگو کرے تاکہ سامنے والے کے لیے اس بات کو سمجھنا آسان ہو۔ اسی طرح ایک ادب جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ جب کوئی کلام فرماتے تو اعادها ثلاثا، 3 دفعہ اس کو دہراتے۔ علماء نے، شارحین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس کا تعلق ہر کلام کے ساتھ نہیں بلکہ کسی اہم بات کے ساتھ ہوتا تھا۔ اگر کوئی اہم بات بتلانی مقصود ہوتی تو حضور علیہ السلام اس کو 3 دفعہ دہراتے تھے تاکہ ہر آدمی کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے، کیونکہ مجمع کے اندر جو سننے والے لوگ ہوئے وہ ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ ذہین ہوتے ہیں جو فوراً بات کو پک کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، کچھ تھوڑے متوسط ہوتے ہیں، وہ پہلی مرتبہ گفتگو میں نہیں سمجھتے، جب دوبارہ بول دیا جائے تو پھر سمجھ جاتے ہیں،
اور کچھ بالکل جو ہے نا کم ذہن کے ہوتے ہیں، ہلکے، اگر 2 مرتبہ بھی بولا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا، یہاں تک کہ 3 دفعہ بولا جائے تو پھر ان کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو مقصد 3 دفعہ بولنے کا سننے والے کو وہ بات سمجھانا ہے، لہذا اگر کہیں متکلم یہ سمجھے کہ سننے والا اول مرحلے میں ہی سمجھ چکا ہے تو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اندیشہ ہو کہ وہی سننے والوں کو بات صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی، یا وہ اہم بات ہے جو لوگوں کے دل دماغ میں بٹھانا مقصد ہے، تو اس بات کو 3 دفعہ دہرایا جا سکتا ہے تاکہ ہر قسم کا مجمع، ہر قسم کا فرد اس بات کو سن لے، اس بات کو سمجھ لے، اور اس میں کسی قسم کا اس کو ابہام نہ رہے، کیونکہ بات کو ناقص، نامکمل سمجھنا یہ بھی بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ متکلم کی بات، بولنے والے کی بات، واعظ کی بات، کلام کرنے والے کی بات، سامنے والا اگر صحیح سے نہیں سمجھا تو بس اوقات پھر اس بات کو وہ اپنی سمجھ کے مطابق آگے منتقل کرتا ہے، نتیجتاً وہ بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے، اس میں طرح طرح کا جو ہے بگاڑ آ جاتا ہے، وہ غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور غلط قسم کی باتیں جو ہے نا آگے پھیل جاتی، کیونکہ عام طور پر لوگوں کی عادت، اللہ معاف کر، یہی ہوتی ہے کہ ایک بات کو 2 کر کے بیان کرنا مقصود ہوتا۔ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنا، کہ ایک دفعہ عموماً ان کا معمول اتوار کے دن بیان کرنے کا ہوتا ہے عصر کے بعد، تو ایک دفعہ طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی، سفر سے واپسی تھی، تھکان تھی، تو سوچا کہ بھائی اس مرتبہ بیان نہ ہو، تو پوچھا کسی نے کہ بھائی بیان ہوگا، تو آپ نے لکھ دیا کہ بھائی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے، ناساز ہے، تو بیان نہیں ہو سکتا۔ اس طرح انہوں نے آگے میسج فارورڈ کر دیا حضرت کا کہ بھائی حضرت کی طبیعت خراب ہے، بیان نہیں ہوگا۔ جس کو آگے فارورڈ کیا تھا انہوں نے تھوڑا سا اس میں اور تڑکا لگایا کہ حضرت کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہے، اس لیے بیان نہیں ہوگا۔ آگے جب بات پہنچی تو آخر فرد تک جب بات پہنچی تو یہ تھی کہ حضرت کی طبیعت انتہائی خطرناک ہے، اسپتال میں داخل ہیں، بہت سخت سیریس صورتحال ہے، لہذا دعاؤں کی قوم سے درخواست۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی تو لوگ ایک کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے کا عموماً ذہن ہوتا ہے، تو یہ عموماً اسی وقت ہوتا ہے جب ہم بات کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں اور بات کے سمجھنے میں ابہام رہ جاتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی، ایک تو ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے، یہاں تک کہ اگر سننے والا الفاظ کو گننا چاہتا تو آرام سے گن سکتا تھا، جلد بازی میں گفتگو یہ اس سے گریز کرتے۔ نمبر 2، کوئی اہم بات ہوتی یا یہ لگتا کہ سننے والے کو بات صحیح سے سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو دوبارہ اور سہبارہ بھی کہہ دیا کرتے تھے تاکہ وہ صحیح طریقے سے سمجھ جائے اور کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ اسی طرح جب کسی مجمع کے اندر جہاں بہت سارے لوگ ہوں آپ سلام فرماتے تو 3 دفعہ سلام فرماتے۔ بعض علماء نے اس کی تشریح میں بھی لکھا ہے کہ پہلے تو جب مجمع کے قریب پہنچتے تو سلام کرتے، پھر دائیں طرف متوجہ ہو کر سلام کرتے تاکہ دائیں طرف جو لوگ موجود ہیں وہ بھی سن لیں، پھر بائیں طرف متوجہ ہو کر سلام کرتے تاکہ جو بائیں طرف موجود ہیں وہ بھی سن لیں۔ ہاں، اگر سب کے پر سلام کی آواز پہنچ چکی ہے تو 3 دفعہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی اسی صورت میں ہے جب یہ لگے کہ سلام کی آواز ہر ایک تک نہیں پہنچی تو پھر ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں جنہوں تک آواز نہیں پہنچی، لیکن اگر سب تک وہ آواز پہنچ چکی ہے تو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے۔ تو پوری حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مقصد سامنے والے کو، سامع کو صحیح طریقے سے مطمئن کرنا، سمجھانا ہے، لہذا اگر بات اول وہلے میں سمجھ میں نہ آئی تو دوبارہ دہرا دیا جائے، سہبارہ اس کو بیان کر دیا جائے تاکہ ہر عام و خاص اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں اور اس بات کے اندر کسی قسم کا ابہام نہ ہو۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ۔